بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیرہ ملا سنگھ میں آج دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا اتفاق ہوا ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ کہ ہماری یہ دوسری ملاقات دین کی نسبت سے ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، بیٹا مستی نہیں، بالکل مستی نہیں، وہ چلے گئے، اب مستی نہیں، آپ نے آرام سے بیٹھنا، بولنا بھی نہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آج بڑوں کو بولنے دیں۔ کافی وقت بیت چکا ہے، آپ بیٹھے ہیں۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے، اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، اللہ کے ہاں گنہگار تو چل سکتا ہے، بے ادب اور گستاخ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ڈیرہ ملا سنگھ والو، ادب ہر اس ذات کا، ہر اس جگہ کا، ہر اس چیز کا ضروری ہے جس کا شریعت نے پابند کیا ہے۔ وہ سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی ادب جو مانتے ہیں بولے، بلکہ مانتے تو سبھی ہیں، بیچارے جو جاگ رہے ہیں وہ بولے۔ مانتے تو سارے ہیں، اچھے لوگ آئے ہوئے مسجد میں، ماننے والے ہیں، تبھی تو رات کے اس پہر میں بیٹھے ہیں۔ بشری تقاضا ہے، کبھی کبھی نیند کا جھونکا آتا ہے۔ سارا دن آپ نے آج کام کیا ہوگا، رات ہو گئی ہے کافی۔ ہمارے بھائی مولانا حسن معاویہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارے بھائی میزبان مکرم قاری عبد الرحمن مجاہد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے بھائی شہباز صاحب، علیم صاحب، بھائی رضوان صاحب، یہ جو خوبصورت محفل سجائی ہے، یہ ان کا نام مجھے آتا ہے اس لیے میں نے لے لیا، ورنہ محفل تو آپ نے سجائی ہے، میزبان تو آپ ہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی شفیق صاحب انہوں نے بہت خدمت کی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ عمر میں ہم سے بڑے ہیں، لیکن مجبوری تھی، میزبان ہیں۔ اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، رزق میں بڑی برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال کی فراوانیاں دے، آپ احباب کی عمر میں برکتیں دے۔ یہ جو گیٹ میں کھڑے ہیں، کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے کھڑے ہیں یا کوئی احتجاج کر کے کھڑے؟ سیکورٹی سانو کسی نے کی کرنا ہے؟ آجو اندر آپ اندر تشریف لیں، ادھر آجو۔ اتھو کس نے آنا آئے گا جب وقت مقرر ہے، پھر رکنا نہیں ہے، پھر کون ٹال سکتا ہے؟ ٹال سکتا ہے جی؟ اور ہم تو ہتھیلیوں پہ سجا کے پھرتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی ناموس کے لیے ہم سے جان لے لی جائے، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہماری جان لے لی جائے، ہم تو لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، یہ ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ جو شہادت ہے نا، یہ ہر کسی کے بس میں، اپنے بس میں، یہ مقدر والوں کو ملتی ہے۔ اس لیے جس حالت میں ہم بیٹھے ہیں، اس حالت میں اگر بلاوا آ جائے تو یہ ڈرنے والی بات ہے یا خوش ہونے والی بات ہے؟ بولے نا۔ اور میزبان بھی مجاہد ہوں، پھر قاری عبد الرحمن مجاہد صاحب کی سرپرستی میں پروگرام ہو اور بندہ حضور کی ختم نبوت کی بات کرنے آئے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر خیر کرنے آئے، پھر موت سے ڈرنا چاہیے یا سینے لگانا چاہیے؟ بولیں، بہادر بولیں، بزدل نہ بولیں۔ جو جاگ رہے ہیں وہ تو بولے نا، آپ اونچا بولیں گے تو جو سو رہے ہیں وہ بھی جاگیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے موت سے کیا ڈرنا، جس کا پتہ ہے کہ اس نے آنا ہے، جس نے آنا ہے اس سے کیا ڈرنا؟ بس اپنا رخ سیدھا رکھیں، قبلہ رخ، اپنا رخ سیدھا ہونا چاہیے، پھر کیا ڈرنا؟ اور شہادت کی موت یہ تو مقدر والوں کو ملتی ہے۔ بہرحال چلیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے،
کہ جو بندہ شہادت کی طلب کیے بغیر مر گیا وہ تو منافقت کی موت پہ مرا ہے. ایسے ہے نا جی حضرت, جو شہادت کی طلب کیے بغیر مر گیا وہ تو منافق ہو کے مرا ہے, اور ہم منافق ہو کے تھوڑی مرنا چاہتے ہیں, ہم تو مومن ہو کے مرنا چاہتے ہیں. ایسا کہیں, کہیں کوئی ارد گرد سن رہا ہے تو اسے نہ پتہ چل جائے کہ ابھی شروع ہو گیا کام دوبارہ. تھک گئے نا آپ, تھک گئے آپ, اتنے تھک گئے کہ آپ کی نئی بھی نہیں نکل رہی. نہیں آپ کی تو بات نہیں کر رہا نا, پلاسٹک کے ہیں, آپ کی بات کر رہا ہوں, بزرگوں کی, بڑوں کی بات کر رہا ہوں, بزرگوں کی بات کر رہا ہوں, بڑوں کی, جنہیں میں سنانے آیا ہوں وہ جاگنے چاہیے نا. ایتے 24 گھنٹے جاگ رہے ہیں. میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں, یہ جو باشعور بیٹھے ہیں, میری باتیں آپ سے ہیں. بس آپ جاگ رہے ہوں گے, میں پڑھتا رہوں گا, آپ پہ اونگانی شروع ہو جائے گی تو ہماری بھی یہاں سے پھر کوچ ہو جائے گی. ٹھیک, محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ, اینج نہیں, محبت کے ساتھ, میری خوشی کے لیے نہیں, انہی کو خوش کرنے کے لیے. حضور پہ درود پڑھیے محبت سے, آواز سے. نہیں آتا ملا سنگھ والوں کو, پھر پڑھیے نا. میں سننا چاہتا ہوں, آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. حضور پہ درود پڑھے بغیر کیسے محفل نعت ہو سکتی ہے جی جناب. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. درود پاک اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ میرے بڑوں نے مجھے سختی سے تنبیہ کی ہوئی ہے کہ درود پڑھ کے اگر درود پڑھ کے اگر کوئی جو ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. درود پڑھ کے اگر کوئی جو ابتدا نہ کرے اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ارے خدا خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ویسی زبان خدا نہ کرے. اور حضرت یہ جو ابھی 11:15 ہونے والے ہیں اور آپ عشاء کے فوراً بعد سے بیٹھے ہیں,
یہ جو یہ جو اچھا میں سمجھ رہا سب بھائی دو چار ہی بیٹھے نے سارے ہی بچے بیٹھے ہو یہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں یہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور جنہیں ان کی محبت نے سرفراز کیا خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے محبت نے سرفراز کیا خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے اور اے نصیر ہمیں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں کرم ہے آقا کا جو وہ اپنا بنائے بیٹھے اے نصیر ہمیں تو اپنوں سی کوئی بات نہیں حضور کرم ہے آقا کا جو وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم ہے آقا کا جو وہ اپنا بنائے بیٹھے ہیں ناز شریف سنیے مشہور ناز شریف ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بس اسی محبت سے سنیے گا جب آپ تھک جائیں پھر مجھے بتا دیجئے گا میں چھوڑ دوں گا جب میں زور لگاؤں تو میری آواز دبایا نہ کریں یہ آواز دبنے کے لیے تھوڑی ہے اسے بڑے بڑوں نے دبانے کی کوشش کی ہے دبنے کے لیے نہیں آئی ہے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں جو آپ نیچے بیٹھے ہیں مجھے صوفے پہ بٹھایا ہے یہ کی تو وجہ ہے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے برکتیں ہوگی بزم حق چار یار ضلع شیخوپورہ کے صدر میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ میری آواز سے آواز ملائیں گے انشاءاللہ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے برکتیں ہوگی نعت سرکار
کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری برکتیں ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمتیں ہوگی۔ آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ میں نے دیکھنا ہے نا کون نعت سننے کے لیے آیا ہے۔ آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ان کو محبوب بنایا ہے میرے مولا نے، اگر مجھے کہنا ہی پڑے کہ سبحان اللہ کہیں تو پھر میں نعت نہ پڑھوں، پھر سبحان اللہ ہی کہہ لوں گا۔ اپنے اپنے مقام کو دیکھیے، میں نعت پڑھ رہا ہوں، آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ سبحان اللہ آپ نے اپنی حاضری کہاں لگوانی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو محبوب بنایا ہے میرے مولا نے، جنت میں بس خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جنت میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا سے محبت ہوگی، جنت میں بس جنت میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا سے محبت ہوگی۔ آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی کام سے گھر میں میرے رونق ہوگی۔ آپ مجھے دیکھیے نا جناب، جو یہاں تھے آپ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، آپ مجھے دیکھیے نا، میں پڑھنے میں کوتاہی کر رہا ہوں، آپ کو بھی دیکھوں۔ ارے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، اسی بات کی صرف ویکھنا تے نہیں بابا جی، میں تے خود جان ہتھیلی تے لے کے نا، مینوں بندہ ہو چاہیے جڑا جان دے۔ نعت سرکار اس لیے آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے میرے کلام کی سنجیدگی کو ختم کر دینا ہے، بس آپ محبت سے سنیں، مجھے ان کو سنانے دے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رونق ہوگی۔ آقا ایک تیرا نام وسیلہ
ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور حضرت جی دیکھیے گا کون کون نعت شریف سننے کے لیے آیا ہے؟ تو سبھی آتے ہیں، سمجھتا کون کون ہے؟ شعر سنیے اور ان کی طرف دیکھیے۔ حشر کا دن، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، زلف لہرا زلف لہرا زلف لہرا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، ملا سنگھ والو، زلف لہرا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، زلف لہرا کیا سما ہوگا، زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی، زلف لہرا زلف لہرا کہ وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی، آقا ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، لوگوں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہو۔ سچی بتانا یہاں کی تار گنبد خضرا سے جڑی نہیں جڑی؟ بس ہم اپنا آپ سنانے نہیں آتے آپ کو، نہ اپنا آپ بتانے کے لیے آتے کہ فاروق معاویہ کون ہے، نہیں، فاروق معاویہ تو بتانے آتا ہے کہ جن کے نام کی برکت سے فاروق معاویہ صاحب ہو گیا، وہ کون ہے؟ بس ان سے جڑیے، ہماری کیا حیثیت ہے حضرت، ان سے جڑیے، حضور کی بات کرتے ہیں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی کام سے گھر میں میری رونق ہو۔ شعر سنیے، ایک ہے میں نعت شریف پڑھوں، ایک ہے ڈیرہ ملا سنگھ والے نعت شریف پڑھیں، مولانا حسن معاویہ صاحب، قاری عبدالرحمن صاحب نعت پڑھیں، اور ایک اللہ نے جو اپنے محبوب کی تعریف کی ہے ایک وہ ہے۔ آئیے سنیے، اٹھائیے قرآن ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہیں تاہا کہیں تاہا کہیں یاسین کہیں والشمس ہے آیا، کہیں تاہا کہیں یاسین کہیں والشمس ہے آیا، جس کی قسمیں بھائی جان، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، مرضی آپ کی، جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے،
جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، لوگوں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت تسی جلدی تھک گئے، نعت ہلے مکی نہیں۔ آئندہ تو بعد اسی ڈیرہ ملا سنگھ پہلی دی گلے نہیں آنا، لیکن آنا ہے تو پھر کلے آنا ہے۔ پھر ان رات 11 بجے 12 بجے جدو تھک جاندے ہو، پھر ایک کہنے نے ان تسی انہوں جگاؤ، نعت سنانے والا ٹائم تو مک گیا ہے۔ نعت سنان دا ٹائم 9 بجے سی، 11 بجے تے جگانا ہے بھائی چلو ان جاگ جاؤ تے جاؤ گھر جاؤ جی۔ اس لیے اب آئیں گے تو پھر اپنی ترتیب سے آئیں گے، پھر اکیلے ہی سنے ہمیں سنے جو ہمیں ہی سننے کے لیے آتے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے نا جی حضرت؟ پڑھنے میں مزہ ہے نا، تب اب بڑھا بندہ، میں بھی بیچارہ میں بھی بڑھا ہو گیا، تسی بھی الحمدللہ ہو ہی گئے ہو نا۔ تسی ادھے ادھر بہ جاندے تے انہوں بھی چلائی رکھ دے جی، کھڑے ہو کے حضرت نہیں کھڑے ہو، آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ تو پھر میں نے سزا دینا چاہنے، پہلے 11 بجے والی سزا سی تو ان سزا اضافہ ہو گیا کہ ان پڑھو بھی کھڑے ہو گئے۔ مزہ نہ آوے تو پھر گل کرو نا جی، میں کنجوسی کر رہے ہیں پڑھنے۔ آؤ پھر ایک شعر سنو حضرت۔ گنبد خضرا کی یہ تصویر ہے، میں آپ کو تصورات میں وہاں پہنچاتا ہوں، اللہ آپ کو حقیقت میں لے جائے۔ اور جب آپ وہاں جائیں گے نا تو فاروق معاویہ کا یہ شعر آپ کو یاد آئے گا اور سمجھ میں آئے گا۔ ان کی چوکھٹ پہ میرے ساتھ چکوال سے ہمارے بھائی نذیر سلطان صاحب تشریف فرما ہیں، میری اور ان کی پہلی ملاقات وہیں پہ ہوئی ہے، حرم شریف میں، حرم مکہ میں، بیت اللہ شریف میں، اور پھر انہوں نے مجھے گھمایا اس وقت 2012 میں، یہ اس وقت وہاں تھے، اللہ ان کو بار بار لے جائے۔ ان کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے دو، بڑی موج میں ہے، ان کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے دو، بڑی موج میں ہے، لوٹ کر آئیں گے جب اس در سے، لوٹ کر آئیں گے جب اس در سے، میرے دل کو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا محمد فاروق معاویہ صاحب لوٹ کر آئیں گے جب اس در سے، لوٹ کر آئیں گے جب اس
در سے میرے دل تو ہی بتا کیا تیری حالت ہوگی لوگ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی اور دو جہاں میں جو جاگ رہا ہے اور جو میری بات سننے کے بعد میری بات سے متفق بھی ہو وہ خاموش مت رہے. بس یہی بنتی آپ سے رات کے اس وقت میں. دو جہاں میں پھر اسے کون پناہ میں لے گا. دو جہاں میں پھر اسے کون پناہ تیرا ملا سنگھ والو ہوگا رسوا ہوگا رسوا ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی. ہوگا رسوا ہوگا رسوا ہوگا رسوا ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رونق ہوگی. نہ رشت ضروری نے مجھے حضرات بھائی علیم صاحب نے کہا تھا حضرات نے کہا تھا یہ 3 شعر ضرور پڑھنے تو 3 شعر پڑھ دیتے ہیں. آپ بھی شعر بن کے بیٹھیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بہت اچھے بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. میں آپ کو داد دیتا ہوں. نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے پھر کی ضروری ہے ڈیرہ مالا سنگھ والے کی ضروری ہے وہ دسنا چاہنا. نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لے دن حشر نو بخشش لے سرکار ضروری نے بخشش لے سرکار ضرور. تسی بھی مل کے آکھو نا. دن حشر نو بخشش لے سرکار دن حشر نو بخشش لئی سرکار دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے. جڑا جڑا مندہ ہے ہوتا آکھے نا یار. دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے. پہلے مصرے پہ گھبرانا نہیں دوسرے مصرے پہ سو نہیں جانا یعنی کہ سب سے پہلے گھبرانا.
जन्नत जे तू चाहना है, जन्नत जे तू चाहना है, फिर की कर ते फिर की कीता कर। जन्नत जे तू चाहना है, हुब रख ले तू पंज तन दी। कुछ साथी अभी भी घबरा रहे हैं, हालांकि हमने बड़ी बुलंद आवाज से कहा था सबसे पहले घबराना नहीं। जन्नत जे तू चाहना है, हुब रख ले तू पंज तन दी। जन्नत जे तू चाहना है, हुब रख ले तू पंज तन दी। पर जान जे मनदा है, पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी ने। पर जान जे मनदा है, पर जान जे मन। मैनू क्या पता कौन कौन मनदा पंजा नू ते चारा नू। पर जान जे मनदा है, पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी ने। पर जान जे मनदा, जेड़ा मनदा है हाथ इस दफा ते उच्चा करके आखे, पर जान जे मनदा है, पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी ने। पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी। शक में मत डालिए, शक में मत डालिए, बोलिए अरे पर जान जे मनदा, पर जान जे मनदा है। बैठ के सुने। पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूर। बोलो, नहीं बोलोगे तो मैं सिर पे आके पूछूंगा कौन हो। पर जान जे मनदा है, जन्नत जे तू जाना है, हुब रख ले तू पंज तन दी। पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी, फिर चार जरूरी ने। फिर चार जेड़ा जरूरी मंदा मिल गया के, फिर चार। पर जान जे मनदा है, फिर चार जरूरी, फिर चार जरूरी मिल गए, फिर चार जरूरी। पीछे बैठे हो जरा, फिर चार जरूरी ने। दिन हशर नु बख्शिश ले सरकार। कोई बैठा था आखे ना सुभान अल्लाह। जिसको पता है कि वो मोमिन है वो बोले। लेकिन मोमिन कहलवाने के लिए जरूरी क्या है? मोमिन जी कहलावे तू, मोमिन जी कहलावे तू। पता नहीं केड़ा केड़ा मेरी गल नू मन्नेगा ते केड़ा केड़ा कन्नी कुतराएगा। मोमिन जी कहलावे तू, मन नबी दिया बीवियों नू। मोमिन, हाँ मोमिन। डेरा मला सिंह वालों, घर के बाहर दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड लगवा के ऊपर लफ्ज़ मोमिन लिखवाने से बंदा मोमिन नहीं बनता। मोमिन जी कहलावे तू, मन नबी दिया बीवियों नू। मोमिन जी कहलावे तू, मन नबी दिया बीवियों नू। उन मां दी अज़मत दे, उन मां दी अज़मत दे इकरार जरूरी ने। दिन हशर नू बख्शिश ले सरकार।
درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلی اللہ علیہ النبی پڑھیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد نبی الامی حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں میدان معاشر میدان معاشر میدان معاشر میدان معاشر کیا سما ہوگا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں خوشیوں کے چھائے بادل مچ گئی حشر میں ہلچل کرنے کو آقا ہر پل مسرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں آدم جواب دیں گے کیسے حساب دیں گے آدم جواب دیں گے کیسے حساب دیں گے آگے مشکل ہے منزل آؤ خلیل پیارے راہ پر بنو ہمارے اب لے کے ہم تو سارے قصور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں یوسف حسین ہوں گے سب نازنین ہوں گے یوسف حسین ہوں گے سب نازنین ہوں گے مل کر آئیں گے پیغمبر سرکار سے ملیں گے آداب سے کہیں گے کرنے کو ہم سفارش حضور آ گئے ہیں سارے نبی میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سفارش کریں گے یا رسول اللہ پوری انسانیت پریشان ہے آپ تشریف لائیے اللہ سے مانگیے اب حساب کتاب شروع کیا جائے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے کیسے آئیں گے لیوائے حمد لے کر بولیے نا بولیے لیوائے حمد لے کر آئیں گے شاف معاشر رکھیں گے آقا سجدے میں سر تو طرب کہے گا سر یار کا اٹھے گا ہر فرد یہ کہے گا سرور آ گئے ہیں اللہ فرمائیں گے میرا محبوب سر مبارک اٹھائیے مانگیے کیا چاہتے ہیں سل مانگیے تو عطا کیا جائے گا شفاعت کیجئے تو شفاع قبول فرمائی جائے گی کیا چاہتے ہیں میرے محبوب آقا کریم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کیا جائے اللہ فرمائیں گے اچھا پھر کسی کو میدان میں لائیے حساب کتاب شروع کرتے ہیں اللہ فرمائیں گے اچھا میرا محبوب پھر لائیے نا کسی سے ابتدا کرتے ہیں تیرا ملا سنگھ والوں پھر کون بلایا جائے گا وہ بتانے آیا ہوں امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ امت حبیب لاؤ اب ابتدا کراؤ ساری ہے منتظر حضور مسکرا کے حضور مسکرا کے حضور مسکرا کے صدیق کو بلا کے حضور مسکرا کے صدیق کو بلا کے راضی جو فرما کے غفور آئے ہیں آگے نبی بڑھیں گے آگے نبی بڑھیں گے دروازے سب کھلیں گے آگے نبی بڑھیں گے دروازے سب کھلیں گے ہوں گے داخل آقا جنت میں صدیق عمر بھی ہوں گے عثمان حیدر بھی ہوں گے اعلان ہوگا ہو کے منظور آ گئے ہیں لیکن گانے تو مکڑی نہیں آگے آگے میرے نبی پیچھے ان کے سپاہی پیچھے ان کے سپاہی کون صحابہ کی مداحی وکیل اور سپاہی صحابہ کی مداحی وکیل اور سپاہی آئیں گے چھنی سج دھج کے فاروق بھی ساتھ ہوں گے اعظم بھی ساتھ ہوں گے حیدری بھی ساتھ ہوں گے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں گے
کہے گا اللہ دیکھو غیور آ گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اے کریم اللہ ہماری محفل کو قبول و منظور فرما لے، ہمارے دوستوں نے جو اہتمام انصراف فرمایا اللہ ان کی اس کوشش کاوش کو قبول و منظور فرما لے، ہماری جن نوجوان دوستوں نے اس میں محنت کی اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، اللہ کریم عمل میں برکتیں عطا فرما، جو دو شریک ہوئے دام دل میں سخنے اللہ کریم ان کو اپنے شاہ نشان اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہمارے بھائی شہباز صاحب ان کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ ہمارے ساتھ تشریف لائے بھائی بلال خان صاحب، وہ پریشان ہے اللہ کریم ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ حاضرین جو جائز حاجات لے کر کے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ کریم ہمارا آنا قبول فرما۔ ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ جتنے بھی شرور سے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے۔ مولا کریم ملک اس وقت جن حالات کا شکار ہے اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائیے، اس ملک پہ رحم فرمائیے، اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ حضرات علماء کرام کی حفاظت فرمائیے۔ جتنے بھی دینی ادارے، خانقاہیں، مراکز، جماعتیں، تحریکیں اللہ کریم تیرے دین کی فروغ و حفاظت کے لیے مصروف عمل ہے، سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی اللہ کریم ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ مولا کریم جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے حق میں بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ پائے اللہ کریم ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لی۔ اللہ جن کے حق میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے ہم ان کے حق میں بھی دعا گو ہے، اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ساتھی کھانا کھا کے مسجد کے حال میں کھانے کا اہتمام ہے، ساتھی وہاں پہ تشریف لے جائیں، ساتھی دسترخوان